السلام علیکم۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ایک بار آپ سے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی تھی، مطلب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد نام کے کوئی بشر ہی نہیں آئے رسول، تو میرے کو اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار ذکر ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، کسی کے باپ دادا نہیں ہیں۔ اور یہ مہر کے بارے میں آیا، ختم نبیین کے بارے میں آیا کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں۔ تو میرے کو اس بارے میں جاننا ہے کہ کیا، جیسے کہ آج کل معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے اتنے سال جیے، 67 سال اور 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی، اور قرآن نازل ہوا 23 سال میں، جیسے کہ یہ سب باتیں ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں تھوڑا کلیئر کریے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ نفسیاتی رسول ہیں یا پھر کوئی بشر رسول ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیے گا، تھوڑا تفسیر سے، شکریہ۔ السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں؟ اور ایک معاملے میں میری مدد کیجیے گا۔ محمد شیخ صاحب نے اپنے آپ کو محمد بھی ثابت کر دیا اور رسول بھی ثابت کیا، اللہ کا رسول ہیں وہ۔ اسی پہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند دوستوں کا سوال آیا ہوا ہے، اور سوال تقریباً ایک ہی ہے کہ محمد جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ شخصیت ہے، کیا ہے، یہ کس حوالے سے ہے؟ تو یہ میں نے نکال لیا، اور اس پر آج کل بڑی نیٹ کے اوپر بھی بڑا شور و غوغا ہوا ہے۔ یہ کوئی شیخ صاحب ہیں اور انہوں نے دعویٰ کر دیا محمد ہونے کا۔ عجیب بات ہے کہ جو کتاب اپنے نکات پیش کرتی ہے، اس کتاب کو پیچھے کر دیا گیا ہے، اور تاریخ سے جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو سامنے لا کر ترجمے کے ساتھ اوپر شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کر دیا گیا، تاریخ کا ترجمہ کر دیا گیا، اس تاریخ کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا۔ نہ پتہ چلتا یہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے، نہ پتہ چلتا یہ آئین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن تو ایک آئین ہے، انسانیت ساز ضابطہ ہے۔ تو اس ضابطے نے جو کچھ بتایا ہے وہ تو آئین و قانون کے مطابق ہی ہوگا، یا آئین اور قانون ہی ہوگا۔ ان معاملات کے وضاحت کے لیے خود روشن کتاب نے اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے آئینی ضابطے ہیں، وہ روشن انداز سے پیش کر دیے ہیں۔ کتاب بھی روشن ہے اور اس کے ضابطے بھی روشن ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کوئی بتائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ لغاتیں آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں، ان سے معنی دیکھیں اور سیاق و سباق سے آپ اس کے معنی کریں، تو یقیناً آپ کو یہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ محمد ہی ہے، اور محمد ہے میم دال حمدہ، یہ روٹ ہے اس کا۔ یہ لغت کے حوالے سے اس کا روٹ ہے میم دال ہے، حمد۔ اور جو فروز اللغات میں لکھا ہوا ہے یہ عربی اور اردو کی لغت ہے، اور اس کا نام فروز اللغات ہے۔ اس حوالے سے میں ایک معنی آپ کو اس حمدہ کے حوالے سے معنی پیش کر رہا ہوں۔ حمدہ، حمدہ و محمد محمودۃ، تو یہ اس کے معنی جو لکھے ہیں اس نے، فضیلت یا نعمت پر تعریف کرنا، بدلہ دینا، قابل تعریف پانا۔ اور محمد یہ و محمودہ، بہت قابل تعریف، بہت تعریف کیا ہوا۔ یہ اس نے لغت نے جو فروز اللغات کے معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اس نے یہ معنی کیے ہیں اس کے۔ حمدہ، یہ فروز اللغات سے معنی بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ حمدہ نہایت حسین و نادر شاہکار کو دیکھ کر یا پا کر جو دل و دماغ میں تحسین و آفرین کے جو جذبات ابھریں، اس کے اظہار کو حمد کہتے ہیں۔ کثرت حمد و ستائش والا ضابطہ محمد کہلاتا ہے۔ یہ محمد کا پہلا مقام جو ہے یہ 3 کی 144، 3/144۔ یہ بڑی توجہ کی طلب ہے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں، خود بھی بیٹھیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ کتاب نے کہا وما محمد الا رسول،
یہ نفی سے شروع ہوا ہے. پہلے انکار کیا گیا وما محمد، اور انکار کر دیا گیا کہ محمد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے استثناء کے ساتھ کہا اللہ رسول، مگر یہ تو رسول ہے. اور رسول اگر عربی میں رکھیں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس کو ترجمہ کریں گے اردو میں اپنی لینگویج میں تو پھر سمجھ آئے گی آپ کو. رسول بھیجے ہوئے فرد کو بھی کہتے ہیں اور بھیجے ہوئے پیغام کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو پیغام ہی ہے، تو وما محمد، حمد و ستائش والا جو ضابطہ ہے وہ تو صرف ایک پیغام ہے جو انسانیت کے لیے دیا گیا ہے. یہ غور کریں اس کے اوپر، معنوں کے اوپر، اور توجہ کریں آپ بیٹھ کے. قد خلت من قبل ہی رسول، اس سے ماقبل بھی پیغام بھیجتے رہے ہیں. تورات اور انجیل اور زبور، یہ اس کتاب نے آپ کو بتائے ہیں کہ پہلے بھی یہ ایسے پیغام آتے رہے ہیں، اور اب یہ پیغام آپ کے پاس جو ہے یہ وہی پیغام ہی ہے، یعنی کہ ان پیغام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی اس کتاب نے کہا لا نفرق بین احد منہم، تو ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی میسج ہے، ایک ہی پیغام ہے. تو کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افا ان ماتا، کیا پس پھر اگر یہ ناکام ہو گیا، ماتا ناکامی کی صورتحال ہے. یہ سیاق و سباق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ کو ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آئین کے حوالے سے آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ رک گیا، ماتا ہو گیا، او قتیلا، یہ قتیلا بھی مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، یعنی کہ اگر یہ قتال کیا گیا، یا پھر اگر تو یہ رک گیا، یہ پیغام آگے نہ چلا، یا پھر اس کے ساتھ قتال کیا گیا، اس کے بارے میں قتال کیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اس میسج کو لے کر چلو گے نہیں آگے. تو یہ تو میسج تمہیں آگے بڑھنے کے لیے، تمہارے معاملات درست کرنے کے لیے، انسانی ضابطوں، انسانی جو حالت ہے اس کو درست کرنے کے لیے ضابطہ دیا گیا. تو کیا پھر اگر یہی پیغام ماتا ہو گیا، رک گیا، یا پھر جنگ کیا گیا اس کے معاملے میں، کیا تم اپنے ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور دیکھو جو بھی اس سے پھر گیا، اس پیغام سے جو پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ آئین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. اللہ کا معنی ہم نے چونکہ آئین کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، تو اس ضابطے سے جو بھی پھر جائے، جو بھی اس ضابطے سے منہ پھیر لے، پھر جائے اس کے اوپر چلنے سے انکار کر دے، تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ آئین کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور جلد ہی آئین جو ہے وہ تو بدلہ دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے. کن کو؟ شاکرین، ان لوگوں کو جو اس پر صحیح چلنے والے ہیں، جو اس کے اوپر صحیح عمل درآمد کرنے والے ہیں، ان کو یہ بدلہ دے گا، ان کا بدلہ مل کر رہے گا. یہ اس کتاب کا فیصلہ ہے. یہ جو 3 کی 144 نمبر آیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس پر بار بار غور کریں. اور اس کے بعد جو پیش کیا گیا ہے وہ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ اور اس کی 40 نمبر آیت ہے. ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کی تصدیق دیکھیں آپ، غور کریں کیسے اس کی تصدیق کی گئی ہے. تصدیق اس حوالے سے کی گئی کہ دیکھو ما کانا محمدن ابا احد، دیکھو یہ جو ضابطہ دیا گیا ہے، یہ حمد و ستائش والا جو ضابطہ جس کی حمد و ستائش کی گئی ہے، ہر دور کے اندر اس کا نفاذ ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس کا نفاذ کیا انہوں نے اس سے فائدے لیے ہیں. تو ما کانا محمدن ابا، یہ کسی کا جو حمد و ستائش والا ضابطہ ہے، یہ کسی کا ابا نہیں ہے، یہ کسی کا سرپرست نہیں ہو گیا. ابا باپ کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے باپ ہی اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ ضابطہ جو ہے کسی کا سرپرست نہیں بن جاتا کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ضابطہ کسی بھی شخصیت کا، کسی کا بھی یہ ابا نہیں ہے، اس کا سرپرست نہیں ہے. آہدن کوئی بھی ہو، آہدن کوئی بھی ہو، وہ کسی کا بھی یہ سرپرست نہیں ہے. من رجالکم، من معنی سے رجال وہ افراد، وہ رجال وہ لوگ کہ جن کو مملکت الیہ نے یا مملکت نے اپائنٹ کیا جاتا ہے، وہ رجال ہوتے ہیں. تو کوئی بھی جو رجال اپائنٹ کیا گیا، جس کو کوئی ذمہ داری ملی ہے، ان کی یہ آئین سرپرستی نہیں کرتا، آئین ان کا سرپرست نہیں ہوتا.
اگر وہ غلط کام کرے گا تو یقیناً اس کی غلطی کی سزا اس کو ملے گی. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ تو پیغام ہے ایک مملکت کا، وہ تو آئین کا ایک پیغام ہے. رسول ہے کس کا؟ آئین کا، اللہ کا. اللہ کا معنی ہم نے آئین کیا اس ضابطے کے حوالے سے. یہ آپ شروع کیا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے پڑھی ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آئین کے حوالے سے لیا گیا. تو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور مزید فیصلہ کر دیا اس کا کہ یہ جو آئین ہے یہ تو کسی کی سرپرستی نہیں کرتا. تم میں سے کوئی بھی جو رجال ہے، جس کو اپائنٹ کیا گیا ہے، جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، جس کو بنایا گیا مملکت کا ذمہ دار، تو اس کے حوالے سے بھی اگر کچھ آیتیں آپ چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی کہ یہ جو رجال ہوتے ہیں یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو قوموں کے اندر جب قوموں کی بات ہو رہی ہو تو قرآن نے وہاں کے جو لیڈران ہوتے ہیں، قومی جو لیڈر ہوتے ہیں، تو اس کو رجال کہا ہے. اور نمبر دو وہ جو اسٹیٹ کے حوالے سے جن کو ذمہ داریاں دی جائیں، ایک وہ رجال ہوتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کو قرآن سے مل جائیں گے. تو یہاں پر بتایا کہ یہ محمد یعنی کہ یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو حمد و ستائش والا ضابطہ دیا گیا آپ کو، یہ کسی کا سرپرست نہیں ہے تم میں سے کسی رجال کا بھی. ولیکن رسول اللہ ہے یہ، لیکن یہ تو ایک پیغام ہے جو آئین کے حوالے سے ہے. و خاتم النبیین، اور یہ مہر ہے. خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو سٹمپ کہتے ہیں. کہ یہ جو نبیین ہیں، جو بلند عہدے داران ہیں، جن کو بھی بلند عہدے ملتے ہیں، ان کے اوپر یہ سٹمپ ہوتی ہے کہ اس ضابطے کے مطابق اگر اس کا کردار کریکٹر ہوگا تو اس پر سٹمپ ہوگی، اس آئین کی، اس ضابطے کی. اس ضابطے سے، اس ضابطے کی سٹمپ سے وہ بلند عہدے دار بنتے ہیں. نبیین نبی کی جمع ہے، اور کیونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک کی بات ہو تو ایک بلند عہدے دار، جمع کی بات ہو یہ تو سب جتنے بھی عہدے دار بنائے گئے ہیں یا بنائے جائیں گے ان پر یہ آئین کی سٹمپ ہوگی کہ وہ اس آئین کے مطابق چلائیں گے ملک کے حوالے سے یا اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور دیکھو آئین تو جو ہے وہ ہر شے کے بارے میں علم ہے، ہر شے کے بارے میں اس کا علم اس آئین کے اندر موجود ہے. وَكَانَ یہ ماضی ہے، اور اللہ یہ آئین ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کے معاملے میں علیمہ، یہ علم ہے اس کے اندر، اسی ضابطے کے اندر وہ سارے کا سارا علم ہے. اور تیسرا مقام اس کا ہے 47 سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 2. یہ بھی آپ بڑے غور کریں ذرا اس کے اوپر کہ پہلی آیت دوسری آیت کو کس طرح ساتھ لے کر چل رہی ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ جو صد بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، کہاں پر؟ آئین کے راستے میں. جو بھی لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں وہ آئین کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں. اضل اعمالہم، بتا دیا کہ ان کے اعمال تو ضلع ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کے اعمال کے بدلے کے اندر ان کے نتائج خوفناک ہی آئیں گے، کچھ اعمال نہیں ملنے والے ان کو. ان کے جد و جہد کی ہوئی غارت چلی جائے گی ساری کی ساری. والذین آمنوا، اور دوسری آیت کے اندر کہا کہ وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صلاحیت بخش عمل کی ہے. وہ لوگ جو لوگ بھی ایسے ہوں گے، یہ نہیں کہ پہلے تھے اب جو ایسا کام کریں گے ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو جو اب بھی آئین کے انکاری ہوں گے، اب بھی ان کی تباہی آئے گی. اور جو اب بھی اس آئین کا نفاذ کرنے والے ہیں، ان کو صلاحیت بخش کام کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے معاشرے جو ہیں وہ بہترین تشکیل پائیں گے. تو بتا دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ تیسرا مقام ہے جی، کہ وہ امن جو قائم کرنے والے ہیں وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ وآمنوا، اور وہ امن قائم کرتے ہیں بما نزل، ساتھ اس کے جو اتارا گیا. نزل اتارا گیا، دیا گیا. کہاں دیا گیا؟ علی محمد، حمد و ستائش والے ضابطے کے ساتھ. حمد و ستائش والے ضابطے پر جو دیا گیا، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. حمد و ستائش والا ضابطہ کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی پر ہی دیا گیا، اسی کے اندر موجود ہے.
اور اس کی وضاحت کر دی وَهُوَ الْحَقُّ. یہ ہوا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ وَهُوَ الْحَقُّ. یہ جو اتارا گیا، یہ جو دیا گیا ہے، یہ جو حمد ستائش والا ضابطہ اتارا گیا ہے، یہی تو حقیقت پر مبنی ہے، یہی تو حق ہے. من ربہم، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے. یہ رب کا معنی اور اللہ کا معنی انہوں نے گڑبڑ کیا ہوا ہے. تو رب ربوبیت کو کہتے ہیں، جو ربوبیت کرنے والا ضابطہ ہوتا ہے، اور ایک ضابطے کے تحت ربوبیت ہوتی ہے معاشرے کی. تو بتایا کہ جو اتارا گیا وہ تو حمد و ستائش والا ضابطہ ہے، محمد ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حقیقت پر مبنی ہے. من ربہم، اور ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے جو امن قائم کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کی نظام ربوبیت ہوگی. کفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دیا جائے گا ان سے ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو اس حوالے سے. پھر کیونکہ جب معیشت درست ہو جاتی ہے، جب لوگوں کی ربوبیت شروع ہو جاتی ہے، تو ان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں ان کے اندر سے. کیونکہ سب کو کھانے پینے کے لیے سب کچھ ملتا ہے، اور ان کو بہتر مواقع ملتے ہیں کمانے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی وہ ختم ہو جاتی ہیں. وَكَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دی جائیں گی ان سے ان کی سیئات. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اصلاح کر دی جائے گی ان کے معاملات کی. تو معاملات کی اصلاح جو ہے اسی ضابطے حمد و ستائش والے کے ساتھ، اسی محمد ضابطے کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تیسرا مقام بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ایک آخری مقام ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں. یہ سورہ 48 ہے، 48 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے. بڑی غور طلب ہے یہ بھی. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری جو آیات ہیں یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی کنٹراڈکشن میں نہیں جاتی، بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں یہ آیتیں. فرمایا محمد رسول اللہ. حمد و ستائش والا ضابطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ محمد حمد و ستائش جو ہے، وہ ضابطہ حمد و ستائش جو ہے رسول اللہ ہے. وہ تو پیغام ہے کس کا؟ ایک آئین کا پیغام ہے آپ کے پاس. یہ محمد رسول اللہ ہے. حمد و ستائش والا ضابطہ جو ہے وہ تو ایک آئین ہے، ایک پیغام ہے آپ کے پاس. والذین معہ، اور وہ لوگ معہ، یہ ہو کی ضمیر آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ اس کے اوپر بڑا غور کرنا ہے آپ نے. یہ ہو کی ضمیر یا تو یہ آئین کی طرف جائے گی. اگر یہ شخصیت کی طرف جاتی ہے تو شخصیت تو موجود نہیں رہتی، شخصیت موجود نہیں ہوتی، یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن آئین موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ ہو کی ضمیر ادھر ہی جائے گی. حمد و ستائش والا ضابطہ جو ہے، یہ جو پیغام ہے آپ کے ہاتھ میں. تو والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. ساتھ چلنے والے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، انکار کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور ساتھ چلنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. یہ آپ اس بات کو سمجھیں. محمد رسول اللہ ہے، حمد و ستائش والا جو پیغام ہے، وہ جو آئین ہے آپ کے ہاتھ میں. والذین معہ، اور وہ جو اس کے مائیت میں چلنے والے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں کفر کے معاملے میں، کفار کے معاملے میں، انکار حق کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. وہ انکار حق نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. سچا بندہ نہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو تو اس کی مخالفت میں ہوتا ہے وہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طرح انکار حق کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو آئین پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو آئین پر چلنے والے کبھی بھی کفار کا ساتھ نہیں دیتے، انکار کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے. وہ جو آئین کے انکاری ہوں ان کا ساتھ کبھی نہیں دیتے. تو یہ 4 مقام ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور یہ آپ بار بار غور کریں اس کے اوپر. اور آگے فرمایا، یہ آیت پوری کر دو میں. رحما بینہم، اور آپس میں وہ جو آئین پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. رحماؤں بینہم، ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ رحمت والے ہوتے ہیں. تراہم، تو ان کے دیتا، یہ تا کی ضمیر کے اندر جائے گی. یہ ہر اس لیڈر کی طرف ہے کہ جو اس وقت موجود ہو، جو آئین کو اور ضابطے کو لے کر چل رہا ہو، اور اس کو کہا جا کہ تم تو یہ بات پالے گا. تراہم، تو ایسے لوگوں کو پائے گا، کن لوگوں کو؟ جو انکار حق کرنے والوں کے مخالف ہوتے ہیں اور آپس کے اندر ایک دوسرے پر رحمت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو پائے گا. رکعن سجدن، یہ رکعن سجدن آمادگی میں، رکا سے جس کا معنی آمادہ ہونا، ہمیشہ آمادہ پائے گا ان کو. سجدن، اور ہمیشہ عمل درآمد کرنے والا پائے گا. سجدہ سے جس کا معنی عمل درآمد کرنا.
تو ہمیشہ وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں وہ تو ہمیشہ آمادہ بھی ہوتے ہیں اور عمل درآمد بھی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ پوری پھر آئے آگے تو یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے وہاں پر جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے تو یہ پورے ترجمے کیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے چاروں آیات میں نے رکھ دی ہیں، تو اس کے اوپر خوب غور کریں کہ یہ محمد جو ہے اس کے حوالے سے یہ حمد و ستائش والا ہے، اور یہ حمد و ستائش اسے ضابطے کے حوالے سے ہے. یہ ضابطہ آپ کے ہاتھوں میں، حمد و ستائش والا ضابطہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی ضابطے ہی کے ساتھ آپ، کیونکہ اس ضابطے کا بھی تو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو. لوگوں نے تاریخی حوالے سے، قصے کہانیوں کے حوالے سے دشمنیاں کن لوگوں کی ہیں، کہاں سے چلی آ رہی ہیں، وہ انہوں نے ان کو مار دیا تھا جی، انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا جی، اور آج ہمیں مطلب کہ ان کے قصے سنا کر آج کے لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنیاں بڑھائی جا رہی ہیں. وہ 1600 1400 1800 2000 سال پہلے کی جو دشمنی ہے وہ آج تک قصے کہانیوں کے حوالے سے سنا کر اپنے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے کہ جو اس کے مخالف ہیں، جو اس ضابطے کو نہیں مانتے، جو وہ قصے کہانیوں کے حوالے سے اپنے ضابطے پیش کرتے ہیں، جو ان کو نہیں مانتے تو ان کے حوالے سے وہ پھر اپنے فتوے جاری کرتے ہیں، اور فتووں کی زد میں ایک دوسرے کے خلاف نبر آزمائیں سب کے سب. تو بہرحال قرآن ایک آئین کی کتاب ہے، اور اسے آئینی حوالے سے سمجھا جائے گا تو یقیناً آپ کو سمجھ آئے گا. والسلام، بہت شکریہ. اور یقیناً آپ کو مزید بھی کوئی سوال ہو سکتے ہیں تو ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے.